Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جغرافیہ کا 8واں سبق معیشت اور پیشے اس سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ یہاں ایک ترسیم دی گئی ہے جس میں 3 ممالک کی مجموعی قومی پیداوار گراس نیشنل پروڈکٹ 1960 سے 2016 سن عیسوی تک 10 لاکھ یعنی 1 ملین امریکی ڈالر میں دی گئی ہے، جس میں برازیل، بھارت، اقوام متحدہ ان 3 ملکوں کی مجموعی قومی پیداوار کو اس ترسیم کے ذریعے ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے 1960، 1980، 2000 اور 2016 سن عیسوی۔ تو اس سے متعلق یہاں پر کچھ سوالات یہاں پر دیے گئے ہیں، ہم اس ترسیم کے ذریعے جو ہے ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے 2016 سن عیسوی میں کس ملک کی قومی پیداوار سب سے زیادہ تھی اور کتنی تھی؟ تو اس کا جواب 2016 سن عیسوی میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی قومی پیداوار سب سے زیادہ تھی اور وہ تقریباً 1850 ملین ڈالر تھی۔ دوسرا سوال ہے برازیل اور بھارت کا موازنہ کرتے ہوئے بتائیے کہ 1980 سن عیسوی میں کس ملک کی قومی پیداوار زیادہ تھی؟ تو دوسرے سوال کا جواب ہے برازیل اور بھارت کا موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 1980 سن عیسوی میں برازیل کی قومی پیداوار زیادہ تھی۔ تیسرا سوال برازیل اور بھارت کا موازنہ کرتے ہوئے بتائیے کہ 2016 سن عیسوی میں کس ملک کی قومی پیداوار زیادہ تھی؟ تو یہاں تیسرے سوال کا جواب برازیل اور بھارت کا موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 2016 سن عیسوی میں بھارت کی قومی پیداوار برازیل کے مقابلے زیادہ تھی۔ چوتھا سوال ہے 2016 سن عیسوی میں بھارت اور برازیل کی مجموعی قومی پیداوار کے درمیان فرق بتائیے۔ تو اس کا جواب ہے 2016 سن عیسوی میں بھارت اور برازیل کی مجموعی قومی پیداوار کا فرق تقریباً 10 ملین ڈالر تھا۔ آخری سوال 2016 سن عیسوی میں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ملکوں کی مجموعی قومی پیداوار کا فرق بتائیے۔ تو 2016 سن عیسوی میں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کی جو مجموعی قومی پیداوار یا قومی آمدنی، اس کا فرق تقریباً 1680 تھا، 1690 ملین امریکی ڈالر تھا۔ تو یہاں یہ جو ترسیم ہے یہ تینوں ملکوں کی قومی پیداوار کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہاں پر اس ترسیم کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مجموعی قومی پیداوار گراس نیشنل جو پروڈکٹ ہے یہ امریکہ کا یا ریاست متحدہ امریکہ کا زیادہ نظر آ رہا ہے۔ برازیل اور بھارت کے مختلف شعبوں میں ملکیت کا جدول۔ اب محکمے ہیں، بینکوں کا، ریل کا، فضائی خدمات، بجلی کی پیداوار، تو یہ اس میں کس کی ملکیت ہے؟ تو بینکوں کا کاروبار بھارت میں خانگی اور عوامی دونوں ہیں، پرائیویٹ اور حکومت کے ماتحتی میں، اور برازیل میں بھی خانگی اور عوامی دونوں ہیں۔ ریلوے کا شعبہ بھارت میں عوامی شعبہ ہے، جبکہ برازیل میں خانگی بھی ہے اور عوامی ہے، جبکہ ابھی حال فی الحال میں بھارت نے بھی جو ہے اسے پرائیویٹائزیشن کرنے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ فضائی خدمات بھارت میں خانگی اور عوامی دونوں ہیں، برازیل میں بھی خانگی اور عوامی دونوں ہیں۔ بجلی کی پیداوار بھارت میں خانگی بھی ہے اور عوامی بھی ہے، جبکہ برازیل میں بڑے پیمانے پر عوامی نظر آتی ہے۔ لوہے اور فولاد کی صنعت بھارت میں خانگی اور عوامی دونوں ہیں، جبکہ برازیل میں لوہے اور فولاد کی جو صنعت ہے بڑے پیمانے پر عوامی ہے۔ صحت بھارت میں خانگی اور عوامی دونوں ہیں، جبکہ برازیل میں خانگی اور عوامی دونوں پائے جاتے ہیں۔ تعلیم بھارت میں خانگی
اور عوامی، جبکہ برازیل میں عموماً عوامی ہے، چند جو ہے خانگی نظر آتے ہیں۔ مواصلات بھارت میں خانگی اور عوامی ہیں، جبکہ برازیل میں بھی خانگی اور عوامی نظر آتے ہیں۔ پیشوں کی جماعت بندی، ابتدائی پیشہ، ثانوی پیشہ، ثلاثی پیشہ۔ ابتدائی پیشہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں براہ راست قدرتی وسائل کا استعمال کیا جائے وہ ابتدائی پیشہ ہے۔ اور ثانوی پیشہ کیا ہے؟ ابتدائی پیشے سے حاصل شدہ اشیاء کو مصنوعات میں تبدیل کرنے کا عمل ثانوی پیشے میں ہوتا ہے۔ جیسے ابتدائی پیشے سے گنا حاصل ہوتا ہے، اسے شکر یا گڑ میں تبدیل کرنے کا کام ثانوی پیشے میں ہوتا ہے۔ ابتدائی پیشے سے کچھ معدنیات کی کچھ دھات حاصل ہوتی ہے، اسے مختلف مشینوں میں تبدیل کرنے کا کام ثانوی پیشے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ثلاثی پیشہ یہ ایک خدماتی پیشہ ہے، خدماتی شعبہ ہے۔ تو ٹیلی ویژن کے جو نشریات ہیں اس کا شمار ثلاثی پیشے میں ہوتا ہے، یہ خدماتی پیشہ ہے۔ شہد کی مکھیوں کی افزائش، اس کا شمار ابتدائی پیشے میں ہوتا ہے۔ کاتھا اور رسی بنانے کا کام، یہ بھی ابتدائی پیشے میں آتا ہے۔ گڑ تیار کرنا، یہ ثانوی پیشے میں آتا ہے۔ ہل کے دھار پھل یعنی بلیڈ بنانے کا کام، یہ ثانوی پیشے میں ہوتا ہے۔ اور تعمیری کام، اس کا شمار ثلاثی پیشے میں ہوتا ہے۔ لوہے کی کچ دھات نکالنا، یہ ابتدائی پیشہ ہے۔ اور موٹر سازی، یہ ثانوی پیشے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ چاول کی پیداوار ابتدائی پیشے میں، جبکہ تدریس یہ ثلاثی پیشے میں آتی ہے۔ بس اور کار چلانا، یہ ثلاثی پیشے میں آتا ہے۔ قیام و طعام کا انتظام یعنی ہوٹل، اس کا بھی شمار ثلاثی پیشے میں ہوتا ہے۔ اب یہاں دو دائروی ترسیم دیے گئے ہیں، ایک برازیل اور بھارت کی، جو اندرون ملک مجموعی پیداوار میں مختلف پیشوں کا حصہ جو ہے 2016 سن عیسوی کا ظاہر کرتی ہیں۔ اب بھارت میں جو کل مجموعی پیداوار ہے اس میں کس شعبے کا کتنا حصہ رہا ہے؟ ابتدائی پیشے کا حصہ 17% رہا ہے، ثانوی پیشے کا حصہ 26% رہا ہے، جبکہ ثلاثی پیشے کا حصہ 57% رہا ہے۔ اسی طرح اگر برازیل کی جو ہے اگر ترسیم کا معائنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی پیشہ صرف 5% حصہ ابتدائی پیشے کا ہے، ثانوی پیشے کا حصہ 28% ہے، جبکہ ثلاثی پیشے کا حصہ تقریباً 67% ہے۔ اس پر کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں کتاب میں، جیسے کس ملک کی اندرون ملک مجموعی پیداوار میں ثلاثی پیشوں کا حصہ زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے مجموعی اندرون ملک پیداوار میں برازیل میں ثلاثی پیشوں کا حصہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ دونوں اگر ترسیم کا معائنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ثلاثی پیشہ یہ برازیل میں بھارت کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی 67% اس کا حصہ رہا ہے۔ ایک اور سوال ہے جس میں کس ملک کی اندرونی ملک مجموعی پیداوار میں ثانوی پیشوں کا حصہ زیادہ ہے؟ تو برازیل کی مجموعی پیداوار میں ثلاثی پیشوں کا حصہ زیادہ نظر آتا ہے۔ اب مختلف پیشوں سے منسلک آبادی کا فیصد، یعنی یہاں پر مختلف پیشوں سے منسلک آبادی کا فیصد، ابتدائی پیشے سے کتنی آبادی منسلک ہے، ثانوی پیشے سے کتنی آبادی منسلک ہے، ثلاثی پیشے سے کتنی آبادی جو ہے منسلک ہے، اس کی جو ہے یہ دائروی ترسیم ہے، یہ بھی بھارت اور برازیل کی ہے۔ تو اگر ہم یہاں بھارت کی ترسیم کا معائنہ کریں تو ابتدائی پیشے سے منسلک آبادی کا تناسب تقریباً 49% ہے، جبکہ ثانوی پیشے کا تناسب 24% ہے اور ثلاثی پیشے کا تناسب 27% ہے۔ اسی طرح اگر برازیل کی ترسیم کا معائنہ کریں تو ابتدائی پیشے سے منسلک آبادی صرف 10% ہے، ثانوی پیشے سے منسلک آبادی 19% ہے، جبکہ ثلاثی پیشے سے منسلک آبادی کا تناسب 71% ہے۔ اب اس پر بھی جو ہے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، جیسے ابتدائی پیشوں سے منسلک کس ملک کی آبادی کا فیصد زیادہ ہے؟ اگر دونوں ترسیم کا معائنہ کریں تو پتہ چلتا ہے
کہ ابتدائی پیشے سے منسلک آبادی یہ بھارت کی زیادہ ہے، تقریباً 49%، یعنی ابتدائی پیشوں سے منسلک آبادی کا فیصد بھارت میں زیادہ ہے، برازیل میں صرف 10% ہے، جبکہ بھارت میں 49% آبادی یہ زراعت اور زراعت سے منسلک پیشوں پر منحصر ہے۔ دوسرا سوال، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی طرح برازیل کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے؟ تو دونوں ترسیم کا معائنہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ برازیل کی معیشت کا انحصار زراعت پر نہیں ہے، کیونکہ برازیل کی زیادہ تر آبادی تقریباً 71% آبادی ثلاثی پیشوں سے منسلک نظر آتی ہے، اور اسی طرح برازیل کی جو کل مجموعی قومی پیداوار ہے اس کا تقریباً 67% حصہ ثلاثی پیشوں سے آتا ہے۔ اس طرح برازیل کی معیشت کا انحصار ثلاثی پیشوں پر ہے، نہ کہ زراعت پر۔ بھارت کی قومی پیداوار برازیل سے زیادہ ہے۔ برازیل دنیا میں کان کنی، زراعت اور مصنوعات سازی کی صنعتوں میں کافی آگے ہے۔ اس ملک میں خدماتی پیشے بڑے پیمانے پر نظر آتے ہیں، جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز اور دیگر جو ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے، یعنی اطلاعاتی ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد، ان کا شمار خدماتی پیشے سے ہوتا ہے، یا درس و تدریس۔ بھارت بھی خدماتی پیشوں میں ترقی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھارت میں زراعت اہم پیشہ ہے۔ اب یہاں جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، کل مجموعی قومی پیداوار میں کون سے شعبے کا کتنا حصہ ہے، یہ ترسیم کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ زراعت کا یعنی ایگریکلچر کا 16% حصہ جو ہے کل مجموعی قومی پیداوار میں ہے، مینوفیکچرنگ کا 20% ہے، آئی ٹی اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے جو صنعت ہے اس کا تقریباً 9.5% ہے، اور دیگر جو خدمات ہیں اس کا جو حصہ ہے وہ 54.5% ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھارت جو ہے خدماتی پیشے میں ترقی کر رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے کچھ اعداد و شمار دیے گئے ہیں 2001 سے 2012 سنی عیسوی تک کے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے انڈیا ہیز دا سیکنڈ فاسٹسٹ گروونگ سروسز سیکٹر with its compound annual growth rate at 9%۔ سالانہ 9% کے حساب سے بھارت جو ہے خدماتی پیشوں میں ترقی کر رہا ہے، یعنی چین سے بلا چائنا، یعنی چین کی جو ہے خدماتی جو پیشے میں جو ترقی ہے وہ 10.9% تھی، جبکہ بھارت کی 9%، یعنی چین سے صرف ہم 1% جو ہے پیچھے نظر آتے ہیں۔ بھارت اور برازیل دونوں ملکوں میں مخلوط معیشت موجود ہے۔ مخلوط معیشت میں عوامی اور نجی شعبے کا اشتراک ہوتا ہے۔ یہاں اشتراکی شعبہ مخلوط معاشی نظام ہے، اشتراکی معاشی نظام ہے اور سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہے۔ تو بھارت نے مخلوط معیشت کو اپنایا ہے۔ مخلوط معیشت کیا ہے؟ اشتراکی اور سرمایہ دارانہ معیشت کے جو خصوصیات ہیں ان کو جو ہے ملا کر ایک نیا معاشی نظام جو ہے وجود میں لایا گیا، جو مخلوط معیشت کہلاتا ہے۔ بھارت اور برازیل میں ریلوے، بجلی کی پیداوار، لوہے اور فولاد کے شعبوں کے وسائل کی ملکیت اور انتظام خاص کر کے حکومت کے ذمے ہے۔ بھارت اور برازیل میں بینک، ہوائی سفر، صحت عامہ، تعلیم، مواصلات وغیرہ شعبوں کے وسائل کی ملکیت اور انتظام کا کنٹرول یہ حکومتی اور نجی شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پر نظر آ رہا ہے مکسڈ اکنامی، یعنی سرمایہ دارانہ معیشت اور اشتراکی معیشت دونوں کو ملا کر مخلوط معیشت بنائی گئی ہے۔ تقابلی عوامل، بھارت، برازیل اور ریاستہائے متحدہ امریکہ۔ معیشت کی قسم، بھارت میں مخلوط معیشت ہے اور ترقی پذیر ہے بھارت کی معیشت، جبکہ برازیل میں بھی مخلوط معیشت ہے اور وہ ترقی پذیر ہے، اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں سرمایہ دارانہ معیشت ہے اور وہ معیشت ترقی یافتہ ہے۔ اب مجموعی قومی آمدنی میں بھارت، برازیل اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کا حصہ دیکھیں گے۔ برازیل کے مقابلے میں
بھارت میں مجموعی قومی پیداوار میں برازیل کے مقابلے میں بھارت کا حصہ زیادہ ہے، اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے مقابلے مجموعی قومی آمدنی بھارت کی کم ہے۔ برازیل سے زیادہ ہے لیکن یو ایس اے سے کم ہے۔ برازیل بھارت اور ریاستہائے متحدہ امریکہ سے کم نظر آتی ہے، جبکہ یو ایس اے یعنی ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھارت اور برازیل سے مجموعی قومی آمدنی کئی گنا زیادہ نظر آتی ہے۔ فیکس آمدنی بھارت میں برازیل سے کم اور امریکہ سے بہت کم ہے، یعنی 1977.29%، جبکہ برازیل میں بھارت اور امریکہ سے کم ہے، 1543.2 امریکن ڈالر ہے، جبکہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھارت اور برازیل سے زیادہ یعنی فیکس آمدنی وہاں پر 6,252 امریکن ڈالر ہے۔ آبادی کا تناسب برازیل اور امریکہ سے زیادہ بھارت میں آبادی کا تناسب ہے، تقریباً 135 کروڑ آبادی بھارت میں ہے، جبکہ برازیل میں بھارت اور امریکہ سے کم ہے، یعنی 21 کروڑ 87 لاکھ ہے، جبکہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھارت سے کم اور برازیل سے زیادہ یعنی 32 کروڑ 70 لاکھ آبادی ریاستہائے متحدہ امریکہ میں موجود ہے۔ اب خواندگی کا تناسب اگر دیکھیں تو برازیل اور امریکہ سے بھارت میں خواندگی کا تناسب یا لٹریسی جو ہے کم نظر آتی ہے، یعنی صرف 74.04 ہے، جبکہ برازیل کا جو خواندگی کا تناسب ہے وہ امریکہ سے کم اور بھارت سے زیادہ یعنی 91.73% ہے، جبکہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا خواندگی کا تناسب لٹریسی کا جو ہے پرسنٹیج یہ بھارت اور برازیل سے زیادہ یعنی 99% ہے۔ اب مجموعی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی کم زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بھارت میں مجموعی قومی آمدنی برازیل سے زیادہ ہے، لیکن بھارت کی جو آبادی ہے وہ برازیل سے کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، اس لیے فیکس آمدنی برازیل سے کم نظر آتی ہے۔ قومی آمدنی برازیل سے زیادہ ہے لیکن فیکس آمدنی برازیل سے کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ کیونکہ برازیل کے مقابلے بھارت کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے جو ہے فیکس آمدنی کم نظر آتی ہے، جبکہ برازیل میں مجموعی قومی آمدنی بھارت سے کم ہے، لیکن آبادی کم ہونے کی بدولت برازیل کی فیکس آمدنی بھارت سے زیادہ نظر آتی ہے۔ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، مشینی طاقت کا زیادہ استعمال، اس کی بنا پر مجموعی قومی اور فیکس آمدنی بھارت اور برازیل سے زیادہ نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر 1960 سے 2016 سنی عیسوی تک کی فیکس آمدنی امریکی ڈالر میں بتائی گئی ہے، جس میں بھارت، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور برازیل کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ریاستہائے متحدہ امریکہ 1960 سے 2016 سنی عیسوی تک کی ہے۔ تو 1960 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ یا یو ایس اے کی جو فیکس آمدنی تھی وہ 3,250، 1980 میں 14,230، 2000 میں 37,470، جبکہ 2016 میں 56,280 امریکی ڈالر یہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی فیکس آمدنی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بھارت کی فیکس آمدنی دیکھیں تو 1960 میں صرف 90 امریکی ڈالر جو ہے، جبکہ 1980 میں 280 امریکی ڈالر، جبکہ 2000 میں 450 امریکی ڈالر اور 2016 میں 1,680 امریکی ڈالر جو ہے یہ بھارت کی فیکس آمدنی ہے۔ اسی طرح برازیل 1960 میں 240 امریکی ڈالر، 1980 میں 2010 امریکی ڈالر، اسی طرح 2000 سنی عیسوی میں 3,060 امریکی ڈالر، جبکہ 2016 میں 8,840 امریکی ڈالر جو ہے یہ فیکس آمدنی نظر آتی ہے۔
یعنی یہاں پر فی کس آمدنی سب سے زیادہ امریکہ کی ہے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی، اس کے بعد برازیل اور پھر بھارت۔ اب برازیل کے کس حصے میں کافی پیداوار خاص طور پر کی جاتی ہے؟ تو اس نقشے میں جو ہے برازیل میں مختلف فصلوں کی پیداوار کو جو ہے بتایا گیا ہے، مختلف علامتوں کے ذریعے اہم جو ہے ابتدائی پیشے بتائے گئے ہیں۔ برازیل کا جو مشرقی حصہ ہے اس میں خاص طور پر کافی کی پیداوار نظر آتی ہے۔ اسی طرح برازیل میں اناج کی کون کون سے فصلوں کی پیداوار یا کاشتکاری کی جاتی ہے؟ تو یہاں نقشے میں اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ برازیل میں کافی، سویابین، کوکو، چاول، مکئی، ربر، سنترے کی پیداوار یہاں پر کی جاتی ہے۔ برازیل کے کس علاقے میں ربر کی پیداوار مرکوز نظر آتی ہے؟ تو برازیل کے نقشے کو اگر دیکھیں، اس کا معائنہ کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ برازیل میں ایمیزون کی جو وادی ہے، ایمیزون کی وادی میں ربر کی پیداوار مرکوز نظر آتی ہے۔ فصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آب و ہوا کا اندازہ لگائیے۔ اب برازیل کے جو ساحلی علاقے ہیں، ساحلی علاقوں میں چاول، کوکو کی فصلیں، ان فصلوں کے لیے گرم مرطوب آب و ہوا اور بھرپور جو ہے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، جو ساحلی علاقے میں موجود ہے، یعنی وہاں بھرپور بارش بھی ہوتی ہے اور وہ علاقے گرم مرطوب بھی ہیں۔ برازیل کی بلند زمین کے حصے میں کافی، سویابین، سنترے کی فصلیں حاصل کی جاتی ہیں۔ ان فصلوں کے لیے اوسط درجے کی بارش، یعنی زیادہ بارش کی ضرورت نہیں ہوتی، اور سرد آب و ہوا درکار ہوتی ہے جو بلند زمین کے حصے میں موجود ہے۔ یہاں برازیل کا نقشہ دیا گیا ہے اور اس نقشے میں مختلف فصلیں جو ہے دی گئی ہیں، جس میں ناریل، کوکو، اس کے علاوہ جو ہے مکئی، دیگر جو ہے فصلوں کو جو ہے یہاں پر جو ہے کافی، مکئی، کوکو وغیرہ کی جو ہے ناریل کی فصلیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ مختلف علاقوں میں ہونے والی برازیل کی مختلف فصلیں ہیں۔ اب فصلوں کی قسمیں، اناج کی فصلیں چاول اور مکئی، یہ برازیل کے ساحلی علاقے میں چاول کی پیداوار ہوتی ہے، جبکہ مکئی کی جو پیداوار ہے وہ وسطی علاقے میں ہوتی ہے۔ نقدی فصلیں جس میں کافی، کوکو، ربر اور گنا، یہ کہاں پر پیداوار ہوتی ہے؟ اس کی کافی کی پیداوار برازیل کے بلند زمین کے حصے میں ہوتی ہے، جبکہ کوکو کی جو پیداوار ہے وہ مشرقی ساحلی علاقے میں، ربر کی پیداوار دریائے ایمیزون کی وادی میں، جبکہ گنے کی جو پیداوار ہے شمالی مشرقی ساحلی علاقے میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح پھل اور سبزیاں جس میں کیلے، انناس، سنترے، لیمو اور دیگر پھل ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ پیداوار برازیل کی بلند زمین اور ساحلی علاقے میں پھل اور سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ زراعت، برازیل کے بلند زمینی علاقوں اور ساحلی علاقوں میں زراعت کا پیشہ عام ہے۔ یہاں کی موافق آب و ہوا اور زمینی ساخت کی وجہ سے یہاں مختلف فصلیں اگائی جاتی ہیں، جن میں مکئی کی فصلیں خاص طور پر وسطی علاقے میں پیدا کی جاتی ہیں، جیسے کہ یہاں پر نقشے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ مکئی کی فصلوں کو ظاہر کرنے والا نقشہ ہے، جو نقشے کے بازو میں جو ہے دائرہوی ترسیم کے ذریعے جو ہے بتایا گیا ہے کس علاقے میں کتنی جو ہے مکئی کی پیداوار ہوتی ہے۔ مینوس جوریاس کا جو علاقہ ہے وہاں 22% ہے، پیرانا کے علاقے میں 19% ہے۔ مختلف رنگوں کے ذریعے جو ہے یہ پیداوار کو بتایا گیا ہے۔ گیوس کے وہاں پر جو ہے 13%، ساؤ پالو میں 10%، ریو گرینڈے دو سول میں 10%، اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر مکئی کی پیداوار تقریباً 26% ہوتی ہے۔ اب برازیل چاول کی پیداوار کے علاقے، اب یہاں برازیل کے نقشے میں چاول کی پیداوار کے علاقے بتائے گئے ہیں میٹرک ٹن کے حساب سے، مختلف رنگوں کے ذریعے جو ہے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے درمیان کا جو علاقہ ہے میٹو گروسو، وہاں پر جو ہے سب سے زیادہ جو ہے چاول کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کافی، کوکو، سویابین، گنا اور ربر جیسی نقدی فصلوں کی پیداوار بھی
بڑے پیمانے پر برازیل میں حاصل کی جاتی ہے۔ اب برازیل کوکو کی پیداوار کے علاقے، اب یہاں برازیل کے نقشے میں جو مشرقی جو ساحلی علاقہ ہے، جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں کچھ علاقوں کو جو ہے یہاں پر جو ہے دائرے کے ذریعے راؤنڈ بنا کر جو ہے بتایا گیا ہے، وہ کوکو کی پیداوار کے علاقے ہیں، جبکہ امیزون کا جو علاقہ ہے، بیلین، کیریجاس، یہاں پر جو ہے یہ کوکو کی پیداوار کا علاقہ نظر آتا ہے، اور دوسرے نقشے میں برازیل سویابین پیداوار کے علاقے بتائے گئے ہیں، جہاں رنگوں کے ذریعے پیداوار کو ظاہر کیا گیا ہے۔ سب سے جو گہرا رنگ ہے ہرا، وہاں پر میٹو گریسو، وہاں پر سویابین کی تقریباً 29% جو ہے پیداوار ہوتی ہے، پیرانا میں 18%، ریوو گرینڈے دو سول میں 15%، گوئیوس میں 9%، میٹو گروسو دو سول میں 7%، اور دیگر علاقوں میں 22% جو ہے سویابین کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں مختلف رنگوں کے ذریعے جو ہے پیداوار کو بتایا گیا ہے۔ برازیل کافی کی پیداوار کے علاقے، ایک طرف کافی کی پیداوار کے علاقے ہیں تو دوسری طرف گنے کی پیداوار کا علاقہ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کافی کی پیداوار، برازیل کا جو مشرقی ساحلی علاقہ ہے اس سے متصل علاقوں میں بڑے پیمانے پر کافی کی پیداوار ہوتی ہے، جس میں باہیا، میناس جیریاس، ساؤ پاؤلو، پیرانا، یہ وہ علاقے ہیں جہاں بڑے پیمانے پر کافی کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے، جو یہاں نقشے میں بتایا گیا ہے۔ بیجوں کے ذریعے جو ہے کافی کے لال بیجوں کے ذریعے جو ہے کافی کی پیداوار کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے، وہ علاقے دکھائے گئے ہیں جہاں کافی کی پیداوار ہوتی ہے، جبکہ دوسرے نقشے میں رنگ کے ذریعے گنے کی پیداوار کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ برازیل کافی اور سویابین کی پیداوار کرنے اور برآمد کرنے میں سر فہرست ہے۔ کافی کی پیداوار بالخصوص میناس جیریوس، ساؤ پاؤلو ریاستوں میں کی جاتی ہے۔ ان فصلوں کے علاوہ کیلا، انناس، سنترے اور لیموں کی انواع کے دیگر پھلوں کی پیداوار کی جاتی ہے۔ یہاں سوانا گھاس کے علاقے کو جو ہے پیلے رنگ سے برازیل کے نقشے میں بتایا گیا ہے، جہاں گائے، بھیڑ اور بکریاں جو ہے بڑے پیمانے پر پالی جاتی ہیں، جس کی بدولت گوشت اور دودھ سے بننے والی اشیاء کی پیداوار کے پیشے اس خطے میں یا اس علاقے میں بڑے پیمانے پر رائج نظر آتے ہیں۔ کان کنی، برازیل میں کان کنی کے پیشے کی پیداواری علاقوں کی جدول۔ کان کنی کی پیداوار جس میں میگنیز، یہ برازیل کے شمال مشرقی علاقے میں جو ہے میگنیز کی کان کنی کے علاقے ہیں۔ باکسائٹ شمال مشرقی اور جنوب مشرقی حصے میں، دریائے ایمیزون کی وادی کے علاقے میں۔ اس کے علاوہ خام لوہا وسطی علاقہ اور جنوب مشرقی حصے میں، جبکہ کوئلے کی جو پیداوار ہے وہ انتہائی جنوبی علاقے میں جو ہے نظر آتی ہے۔ برازیل کے حصے میں کان کنی کے پیشے کو فروغ حاصل نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جواب یہ ہے کہ برازیل کے شمالی اور مغربی حصے خاص طور پر ایمیزون کی وادی سے گھرے ہوئے ہیں، اور وہاں کان کنی کے پیشے کو فروغ حاصل نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے ایمیزون کی وادی کا علاقہ گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ دشوار گزار ہے، اور اس کے اندرونی علاقوں میں رسائی ناقابل رسائی بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ پوشیدہ معدنیات کے ذخائر کے متعلق لا علمی کی بدولت اس علاقے کی معدنیات کے متعلق معلومات بہت محدود ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا بھی غیر صحت بخش ہے، اور آمد و رفت کے ذرائع کا بھی فقدان نظر آتا ہے، اس لیے برازیل کے حصے میں کان کنی کے پیشے کو فروغ حاصل نہیں ہو سکا۔ معدنیات کی دستیابی کے مد نظر بتائیے کہ کن علاقوں میں صنعتوں کی ترقی ہوئی ہوگی؟ جواب، برازیل کے وسطی حصے میں خصوصاً خام لوہے کے ذخائر پائے جاتے ہیں،
برازیل کے شمال مشرقی حصے میں مینگنیز اور باکسائٹ کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ برازیل کے انتہائی جنوبی حصے میں کوئلے کے ذخیرے پائے جاتے ہیں۔ نتیجتاً برازیل کے وسطی، شمال مشرقی حصے اور انتہائی جنوبی حصے میں کان کنی کے پیشے کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ برازیل کے مشرقی حصے میں لوہا، مینگنیز، نکل، تانبا، باکسائٹ کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ دریائے ایمیزون کا علاقہ دشوار گزار ہے، گھنے جنگلات ہیں۔ ناموافق عوامل، پوشیدہ معدنیات کے ذخیروں کی لا علمی کے سبب ایمیزون کی وادی میں کان کنی کا پیشہ فروغ نہیں پا سکا، ترقی نہیں کر پایا۔ برازیل کی بلند زمین کے علاقے میں معدنیات کی دستیابی، ملک میں ان کی بڑھتی مانگ اور آمد و رفت کی سہولتوں کی بدولت برازیل کے بلند زمینی علاقے میں کان کنی کے پیشے کو فروغ حاصل ہوا ہے، جو کہ نقشے میں جو ہے مختلف برازیل کے معدنیات کی پیداوار کو جو ہے ظاہر کر رہا ہے۔ ماہی گیری۔ برازیل کے جنوب مشرقی ساحل کے قریب ماہی گیری کا پیشہ مرکوز ہو گیا ہے۔ جنوب مشرقی ساحل پر وسیع و عریض براعظمی تختے ہیں۔ یہاں گرم اور سرد روؤں کا ملاپ ہوتا ہے برازیل کے مشرقی ساحل پر، جس کی بدولت مچھلیوں کی جو مرغوب غذا ہے، پلانکٹن نامی آبی پودا، یہ نشو و نما پاتا ہے۔ یہاں قدیم زمانے ہی سے ماہی گیری کا پیشہ روایتی طور پر چلا آ رہا ہے۔ ساحلی علاقے میں بڑی بڑی بستیاں آباد ہیں جن کی غذا مچھلی ہے، اس لیے ماہی گیری کا پیشہ یہاں مشرقی ساحل کے قریب مرکوز نظر آتا ہے۔ اب برازیل میں بڑے دریاؤں کی موجودگی کے باوجود اندرونی حصے میں ماہی گیری کی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ برازیل میں بڑے بڑے دریا ہیں لیکن اندرونی علاقے ناقابل رسائی ہیں، پہنچ نہیں سکتے، دشوار گزار ہیں۔ یہ گھنے جنگلات سے پر ہیں، یہاں کی آب و ہوا غیر صحت بخش ہے، اس لیے آبادی بہت کم ہے۔ زیادہ تر یہاں قبائل آباد ہیں۔ یہاں کے دریاؤں کے پانی کا بہاؤ اور رفتار بہت تیز ہے۔ اندرونی علاقوں میں سال بھر بارش ہوتی ہے، جہاں زیادہ تر زمین دلدلی ہے، اس لیے اندرونی علاقوں میں ماہی گیری میں ترقی نہیں ہوئی ہے۔ مشرق میں استوائی گرم رو اور جنوب میں قطب جنوب کی سرد رو۔ یہاں ایک برازیل کا نقشہ ہے اور بحر اوقیانوس کو یہاں پر جو ہے بحر اوقیانوس میں لال رنگ سے اور نیلے رنگ سے لکیریں بنائی گئی۔ لال رنگ سے جو لکیر بنائی گئی ہے، جو نشاندہی کی گئی ہے، وہ گرم جو ہے روح ہیں، گرم روح ہیں، جبکہ نیلے رنگ سے جو بتائی گئی لکیریں ہیں وہ سرد روح ہیں۔ برازیل کا یہ لال رنگ کی جو گرم روح ہے وہ استوائی گرم روح ہے، جبکہ نیلے رنگ سے بتائی گئی جو لکیریں ہیں وہ جنوب میں قطب جنوب کی سرد روح، ٹھنڈی جو ہے روئیں ہیں۔ برازیل کو تقریباً 7400 کلومیٹر کا لمبا ساحلی علاقہ حاصل ہے۔ گرم اور سرد سمندری روؤں کا ملاپ وسیع و عریض براعظمی تختے کی وجہ سے جنوبی بحر اوقیانوس کے ساحل کے قریب ماہی گیری کا عمدہ مقام نظر آتا ہے۔ یہاں ماہی گیری ایک روایتی پیشہ ہے۔ انفرادی طور پر اور چھوٹے گروہوں کے ذریعے روایتی ٹیکنالوجی اور آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سورڈ فش، جھینگے، لوبسٹر، سارڈین وغیرہ آبی جانداروں کا شکار یہاں پر کیا جاتا ہے۔ قدرتی ساخت، گھنے جنگلات، دریاؤں کے تیز بہاؤ کی بدولت میٹھے پانی کی ماہی گیری کو فروغ حاصل نہیں ہو سکا۔ برازیل کی صنعتیں۔ برازیل کے مختلف حصوں میں مختلف صنعتیں نظر آتی ہیں۔ لوہے اور فولاد، معدنی تیل صاف کرنے کے کارخانے، کیمیائی پیداوار، سیمنٹ کی پیداوار، اطلاعاتی ٹیکنالوجی پر منحصر صنعتوں میں
اضافہ ہوا ہے برازیل میں۔ اس کے باوجود روایتی صنعتوں کی اشیاء کی صنعت کو برازیل میں کافی فروغ حاصل ہوا ہے۔ یہاں برازیل کا نقشہ دکھایا گیا اور اس نقشے میں جو ہے مختلف صنعتوں کی جو ہے صنعتوں کو جو ہے ظاہر کیا گیا ہے، جس میں الگ الگ جو ہے موٹر گاڑیاں یا اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے جو ہے ساز و سامان یہ یہاں پر جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ جنوب اور جنوب مشرقی حصوں میں صنعتوں کی مرکوزیت ہے۔ اب یہاں برازیل کے دا ساؤتھ ایسٹ آف برازیل وہ نقشے کو اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ برازیل میں صنعتیں صرف جنوب اور جنوب مشرقی علاقوں تک ہی محدود ہیں۔ اب یہ مغرب کی طرف یا شمال کی طرف صنعتوں کا قیام اس لیے عمل میں نہیں آیا کیونکہ مغرب کی طرف جو ہے اگر دیکھیں تو اندرونی علاقوں میں بڑے پیمانے پر جو ہے گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں، وہ علاقے دشوار گزار ہیں، اس لیے وہاں پر صنعتوں کو فروغ حاصل نہیں ہوا ہے۔ لیکن شمال مشرقی اور مغربی علاقوں میں صنعتوں کا فروغ نسبتاً کم ہے۔ اس علاقے میں حکومت کی طرف سے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے تاکہ برازیل کے دیگر علاقوں میں بھی صنعتوں کو فروغ حاصل ہو سکے۔ بھارت میں زراعت، یہاں بھارت کا نقشہ ہے جس میں اہم غذائی اور تجارتی فصلیں جو ہے ظاہر کی گئی ہیں، جس میں گیہوں، سیب، چاول، گنا، جوار، کپاس، چائے۔ اب سیب کی پیداوار بھارت کے مختلف علاقوں میں مختلف فصلیں حاصل کی جاتی ہیں۔ پیداوار میں یہاں پر جو ہے پیداوار کی جو تقسیم ہے اور غیر مساوی ہے، ہر جگہ ایک جیسی پیداوار نہیں ہوتی، ہر علاقے میں الگ الگ پیداوار ہوتی ہے۔ شمال کی طرف پیداوار الگ ہے، مشرق کی پیداوار الگ ہے، جنوب کی پیداوار الگ ہے، مغرب کے حصے میں جو ہے پیداوار الگ ہے۔ بھارت میں برازیل کے مقابلے میں مجموعی ملکی پیداوار میں زراعت کا حصہ زیادہ ہے۔ ملک کی نفری قوت بھی اسی پیشے سے منسلک ہے۔ قدیم زمانے ہی سے زراعت بھارت کا اہم پیشہ رہا ہے۔ بھارت میں زیادہ تر گزر بسر طرز کی زراعت کی جاتی ہے۔ بھارت کا تقریباً 60% زمینی علاقہ زیر کاشت ہے۔ بھارت کی سرزمین کو دیہاتوں کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں 7.5 لاکھ سے زائد جو ہے دیہات ہیں جہاں کا خاص پیشہ زراعت ہے اور زراعت سے منسلک پیشوں پر لوگوں کا دار و مدار ہے۔ زراعت میں فروغ کا سبب یہاں شمال میں وسیع و عریض میدان، دریاؤں کی زرخیز مٹی، موافق آب و ہوا کا طویل عرصہ اور آب و ہوا میں پایا جانے والا تنوع ہے جس سے بھارت کی زراعت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ شکریہ۔